السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمدك ربنا ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونكبرك تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق اللہ العلی العظیم. قابل احترام بھائیوں اور عزیز دوستوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ مہینہ اپنی گود میں ایک نہایت ہی اہم ترین تاریخ کو لیے ہوئے، اور جس تاریخ کے لیے عام طور پہ سال بھر انتظار کیا جاتا ہے، اور آزادی کے جنگیالوں کی بڑی عجیب و غریب داستان اس کے ساتھ جڑی ہوئی. 15 اگست یہ وہ تاریخی دن ہے جس دن ہمارا ملک انگریزوں سے آزاد ہوا، اور بڑی لمبی غلامی کی زندگی گزارنے کے بعد ہم نے آزادی کی سانس لی. لیکن دراصل اس زمانے میں ہمیں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ غلامی کس چیز کا نام ہے اور آزادی کس شریعہ کا نام. ہمیں اس کا اندازہ نہیں کہ غلامی کیا ہوتی. ہم سمجھتے ہیں کہ غلامی کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ہوگا جس کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہو، جس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگی ہو، جس کے گلے میں کوئی توق پہنا ہوا ہو، اور جس طرح جانور کو استعمال کیا جاتا ہے اس طرح اس کو کوئی استعمال کر رہا ہو، ایسے شخص کو غلام کہتے ہیں. لیکن ابھی غلامی کا ڈیفینیشن ہے کیا؟ ضرورت یہ ہے کہ اسی کی وضاحت کی جائے. انگریز کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو آج کے مقابلے میں شاید تعلیم کی فکر زیادہ تھی. انگریز کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو آج کے مقابلے میں شاید ترقیاتی امور زیادہ. انگریز کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو آج کے مقابلے میں شاید عدالتیں بہت صاف ستھری. انگریز کے زمانے کو اگر دیکھا جائے تو آج کے مقابلے میں حفاظتی انتظامات بہت کلیئر. انگریز کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو آج کے مقابلے میں شاید اکانومی کچھ اٹھی ہوئی. انگریز کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو ہر ایک کو، خواہ وہ مسلمان ہو کہ ہندو ہو، وہ سکھ ہو کہ عیسائی ہو، ہر ایک کو مذہبی آزادی آج سے زیادہ کچھ آج سے اور کچھ زیادہ. تو آج سے اگر اس زمانے کو کمپیئر کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ زمانہ آج کے زمانے سے شاید کچھ نہ کچھ بہتر ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں ہم غلام تھے اور آج ہم آزاد. اگر ہسٹری پڑھیں گے تو ہم کو اندازہ ہوگا، اور یہ ہمیں معلومات ہونی چاہیے کہ انگریز کے اس دنیا میں، اس ملک میں آنے سے پہلے اس ملک کی جو صورتحال تھی وہ بڑی ترقی یافتہ صورتحال تھی. آج سے کمپیئر کرنے کے بجائے اس کو ہم کمپیئر کریں اس زمانے سے جس زمانے میں اس ملک کے اوپر مسلمان رول کر رہے تھے، مسلمانوں کی حکومت. اس ملک کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. پورے عالمی نظام، پوری دنیا سے لوگ پیسہ کمانے کے لیے ہندوستان کو آیا کرتے تھے، کیونکہ یہاں کی اکانومی بہت اٹھی ہوئی. اور خود انگریز یہاں پر آیا تھا اسی مقصد سے. برٹش لوگ جو یہاں آئے تھے تو ان کا ابتداً جو انٹینشن تھا وہ صرف تجارت اور کاروبار، اور وہی تجارت اور کاروبار آگے بڑھتے بڑھتے حکومت میں تبدیل ہوا. لیکن بنیادی طور پر یہاں ان کی آمد ہوئی تھی اس لیے کہ برطانیہ کے مقابلے میں ہندوستان اتنا زرخیز ہے اور اتنا بہترین ہے، اور پیسے کا روٹیشن یہاں پر اتنا زیادہ ہے، لوگوں کی آمد و رفت یہاں اتنی زیادہ ہے کہ جس سے فائدہ اٹھا کر کے اگر یہاں کسی بزنس کو اسٹیبلش کیا جائے تو بہت زیادہ امید ہے کہ یہ بزنس اچھا چلے. جیسے اس زمانے کے اندر بھی بعض ممالک کے سلسلے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ یہاں بزنس کرنے سے بہتر اگر دبئی میں بزنس کریں گے. تو دبئی یہ ایک ایسا سٹی ہے جہاں پر سارے ممالک کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر ورلڈ ٹریڈنگ یہاں سے بہت پاسبل. اس کے مقابلے میں انڈیا سے آپ کاروبار کریں گے تو انڈیا میں کاروبار کریں گے، ورلڈ ٹریڈنگ یہاں سے نہیں ہو سکی. ہاں کچھ ایکسپورٹ کریں گے، آپ کچھ امپورٹ کریں گے، لیکن جتنے ایکسپورٹ اور امپورٹ کی کمپنیاں ہیں وہ کمپنیاں اس بات کو پریفر کرتی ہے کہ وہ دبئی میں اپنی آفس رکھیں. وجہ یہ ہے کہ اس کو ایک سینٹر کی حیثیت حاصل ہے ایشیائی اعتبار سے. اس کے پاس بڑے بڑے سی پورٹس ہیں، اس کے پاس پوری دنیا موجود ہے، اور ساری دنیا کے لوگ وہاں آ کر کے کاروبار کر رہے ہیں.
تو اس کے لیے ٹریڈنگ اور آپس میں جو ڈیلنگ ہے وہ بہت آسان ہو جائے. اور یہی صورتحال اس زمانے کے اندر تھی کہ انگریز یہاں پر اس وجہ سے آئے کہ یہاں پر یہ ساری کی ساری ڈیلنگ آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے، کیونکہ انڈیا کے جو بڑے بڑے شہر ہیں وہ اس زمانے کے اعتبار سے وہ ایک عالمی لوگوں کی آمد و رفت کا سبب بنے ہوئے تھے، اس لیے کہ یہاں کی اکانومی بہت ہائی، خاص طور سے حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں، جس کو اس وقت بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کیا فیکٹس ہیں اور کیا حقائق ہیں اس کے اوپر نظر رکھیں. اس زمانے کی جو اکانومی ہے وہ اتنی زیادہ اونچی رہی ہے کہ اس کے بعد سے لے کر کے آج تک پوری دنیا کے کسی بھی ملک کی اکانومی اتنی زیادہ ہائیسٹ اکانومی نہیں ملی جاتی. تو دراصل یہ مسلمانوں کے عروج کا زمانہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ دوسری قوموں کی نیتیں یہاں پر خراب ہو رہی. اور آہستہ آہستہ جب بزنس کے بنیاد پر یہ لوگ آگے بڑھتے رہے، اور بزنس سے لے کر کے حکومت تک کی ان کی جو ہسٹری وہ بڑی عجیب و غریب ہسٹری تھی، لیکن اس حکومت کو حاصل کرنے کے بعد کی بھی جو ہسٹری ہے وہ تقریباً 100 سال پر مشتمل، ایک صدی کے بقدر یہ ہسٹری ان کی موجود ہے، جو بدقسمتی سے اس وقت اسکولز اور کالجز کی تاریخ سے بھی ختم کر دی جا رہی، اور بہت کچھ ختم کی جا چکی، اور جس سے ہمارا یہ جو نیو جنریشن ہے وہ تو بالکل بے بہرا ہو جائے گا. اس کو تو بالکل اندازہ نہیں ہوگا کہ اس ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں کا کردار کیا رہا. دراصل میرے بھائیوں، اس وقت ہم کو جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ کوئی بھی قوم غلام بنتی ہے تو اس کی غلامی کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ بہت اہم ترین چیز ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ غلام کو گھر سے باہر نکلنے کا موقع نہیں دیا جاتا، اس کو غلام کہتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ غلام کو اپنا کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، ایسے شخص کو غلام کہتے ہیں. غلامی ایک عجیب و غریب چیز ہے، اور ایسی غیر محسوس زنجیر ہے کہ جس کا اندازہ خود غلام کو نہیں ہوتا ہے. افریقہ کے ممالک میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ خاتون، نام مجھے یاد نہیں ہے، تو وہ وہاں کے جو بہت ہی چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں اور بہت ہی غربت والے علاقے ہیں، وہاں پر سماجی خدمات کے لیے گئی ہوئی تھی، اور اس کا ایک پی ایچ ڈی کا پورا مقالہ تھا، تو اس کو مقالہ لکھنا بھی تھا اور وہاں پر کچھ پریکٹیکل کام کرنا بھی. تو بہرحال وہ وہاں پر کئی سال تک وہاں کے ڈیولپمنٹ کے لیے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور وہاں کے شعور بیداری اور اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے وہ کام کرتی رہی. اور اس کے بعد بہرحال اس کا جو اصل مقصد تھا وہ پی ایچ ڈی کرنا تھا. تو اس نے اپنے مقالے کے اندر سب سے زیادہ ہائی لائٹ جس بات کو اس نے کیا ہے وہ یہ تھا کہ مجھے دراصل 8 سال تک کا پورا عرصہ اگر میں یہ کہوں کہ اس ایک پوائنٹ پر لگا ہے تو وہ پوائنٹ تھا کہ کسی غلام کو یہ سمجھا دوں کہ تو غلام ہے. یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے کہ غلام اس بات کو مان لے کہ میں غلام ہوں. یہ سب سے زیادہ مشکل ترین مرحلہ. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت بھی جو افریقن ممالک ہے وہاں کی زمین اتنی زرخیز ہے اور اتنا سونا اگلنے والی ہے اور اتنے ذخائر اپنے اندر وہ رکھتی ہے کہ اگر خود ان لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے اور ان ذخائر سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ انہیں معلوم ہو جائے تو پھر وہاں پر کوئی یورپین کمپنی ٹک نہیں سکتی ہے. لیکن انہیں جاہل رکھ کے ساری یورپین کمپنیاں وہاں کے مال و دولت اور وہاں کے زمینی ذخائر پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کو وہ اپنا غلام بنائے گے کہ وہ ان کی کمپنیوں کے اندر کاروبار تو کریں گے، مزدوری تو کریں گے، لیکن اس کمپنی سے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جس طرح ایک بیل کو صبح سے شام تک کام لے کر کے بس اس کو چارہ دے دیا جاتا ہے، اور اسی چارے کے اوپر وہ بیل فٹ ہو کر کے وہ پھر دوسرے دن کام کے اوپر لگ جاتا ہے. بس اس طرح جانوروں والی زندگی اور جانوروں والا کام کروایا جاتا ہے کہ وہ صبح سے شام تک سونا اگلوائیں گے، صبح سے شام تک ہیرے جواہرات ترشوائیں گے، اور صبح سے شام تک کام کروائیں گے، اور اس کے بعد صرف انہیں دو ٹائم کی روٹی دے دی جاتی ہے. اب وہ اسی میں خوش اور پھر دوسرے دن کام پر آ جائیں. یہ وہاں کی صورت ہے. لیکن جو اہم ترین بات جو ہمیں سمجھنے کی اس نے بہت واضح انداز میں لکھا ہے کہ مجھے صرف یہ سمجھانے میں سارا وقت لگ گیا غلام کو کہ تم غلام ہیں، تم آزاد نہیں ہیں. وہ ہر مرتبہ یہی کہتے ہیں
کہ ہم جہاں چاہے پوری دنیا میں جا سکتے ہیں، ہم اپنا پاسپورٹ بنا سکتے ہیں، ہم پلین میں ٹریول کر سکتے ہیں، ہم امریکہ جا سکتے ہیں، کینیڈا جا سکتے ہیں، آسٹریلیا جا سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پیسہ نہیں ہے تو نہیں جا رہے ہیں، لیکن جب ہم اتنا سب کر سکتے ہیں تو ہم غلام ہوئے کیسے؟ لیکن میرے بھائیوں، جو فزیکل غلامی ہوتی ہے اس سے زیادہ بدترین اور اس سے زیادہ غلیظ ترین غلامی ہوتی ہے دماغی اور ذہنی غلامی۔ میں اپنی سوچ و فکر میں آزاد نہ ہوں اور مجھے ایک پیراڈائم دے دیا جائے اور مجھے ایک فریم میں لا کر کے فٹ کر دیا جائے کہ تم کو سوچنا ہے تو بس یہی دائرہ ہے، اس سے آگے تو تم سوچ بھی نہیں سکتے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، اس سے آگے سوچنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا جائے۔ مجھے تعلیم دی جائے تو تعلیم کے اندر ایک فریم فٹ کر دیا جائے۔ مجھے نوکری کرنا ہے تو مجھے یہ سمجھا دیا جائے اور مجھے اس بات کو باور کرا دیا جائے کہ دیکھو بزنس تمہارے لیے بہت خطرہ ہے، اگر تم کو کچھ کام کرنا ہے تو پھر ملازمت کرو، تم ڈیوٹی کرو، تم جاب کرو، یا مجھے سمجھا دیا جائے، میرے اندر سے یہ صلاحیت ختم کر دی جائے کہ میں کوئی رسک لے سکتا ہوں اور رسک لے کر کے کوئی بڑا قدم اٹھا سکتا ہوں، یہ صلاحیت ہی ختم کر دی۔ رسک لینے سے مجھے ہیبت میں ڈال دیا جائے کہ بھئی کیا ہوتا ہے کہ اگر کاروبار شروع کریں گے چلے گا کہ نہیں چلے گا ہمیں اندازہ نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ میں اپنے کلچر کے سلسلے میں آزاد نہیں ہوں، بس میں ایک مخصوص پیرائے میں اور ایک مخصوص ٹریک کے اوپر سوچنے کا پابند ہوں کہ اپنے کلچر کے سلسلے میں مجھے یہ کام کرنا۔ میں اپنی شادی کرنے کے سلسلے میں آزاد نہیں ہوں، بلکہ میں اپنی شادی کرنے کے سلسلے میں ایک کلچر کے اندر باؤنڈ ہوں کہ بھئی یہ ہے اور اسی ٹائپ کے ساتھ مجھے کام کرنا۔ میرے بھائیوں، اس کو کہتے ہیں ذہنی غلامی۔ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ایک مرتبہ سامنے آیا تھا کہ لکھنؤ میں کوئی نوجوان لڑکا کافی پی رہا تھا کافی شاپ پر، وہاں کے اسٹیشن کے کافی شاپ پر وہ کافی پی رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ اس کے بازو بھی ایک انگریز وہ بھی کافی پی رہا ہے، تو وہاں پر برف کا ٹکڑا دکاندار سے پھسل کر کے وہ یہ انگریز کی کپ میں آ کر کے گرا۔ اس نے کننکھیوں سے دیکھا کہ او ہو، انگریز کی کافی کی کپ میں تو برف کا ٹکڑا، لہذا فوری اس نے اپنی کپ بڑھا دی اور بڑھا کر کے کہا کہ اس میں بھی ایک برف کا ٹکڑا، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید ابھی فیشن بدل گیا ہے کہ کافی میں بھی برف ڈال کر کے پیا جائے، یہ فیشن ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں میرے بھائی؟ یہ ہے ذہنی غلامی، کہ ہم سوچنے کے سلسلے میں آزاد، کچھ کرنے کے سلسلے میں آزاد نہیں، کمانے کے سلسلے میں ہم آزاد نہیں، تعلیم کے سلسلے میں ہم آزاد نہیں، حکومت کرنے کے معاملے میں ہم آزاد نہیں، ہم کپڑے پہننے کے معاملے میں آزاد نہیں، ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ معاملات کرنے اور اٹھنے بیٹھنے کے معاملے میں آزاد نہیں ہیں، ہم کھانے پینے کے معاملے میں آزاد نہیں، وہ کھانا پسند نہیں جو کھانا کوئی دوسرا کھاتا، وہ کپڑے پسند جو کوئی دوسرے کلچر کے کپڑے، وہ طریقے زندگی پسند جو کسی اور طریقے کے اندر رائج ہوں، اسی کا نام ہے میرے بھائیو ذہنی غلامی۔ لوگ کہتے ہیں، اور خاص طور سے نوجوانوں کے اندر یہ بات بہت چل رہی ہے، کہ اگر اسلام کو فالو کریں گے تو اس صورت میں ہم پابند ہو جائیں گے، اور اگر اسلام کو چھوڑیں گے تو ہم آزاد ہو جائیں گے، لبرٹی ہمیں ملے گی، فریڈم ہمیں ملے گی۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر اسلامی نظریات کو ہم چھوڑیں گے تو بے شمار پابندیوں کے اندر جکڑے جائیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں رہے گا کہ ہم پابندیوں میں جکڑے ہوئے۔ وہی بات ہے کہ غلام کو یہ سمجھانا بہت مشکل ہے کہ بھائی تو غلام، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آزاد زندگی گزاریں، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم ترقی کریں، تو اس کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم یہ جو دوسرے کلچروں اور دوسرے نظاموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو اس باؤنڈری کے اندر رکھے ہوئے ہیں، میرے بھائیوں، یہ حدود کو اور یہ باؤنڈریز کو آپ توڑیں، اور توڑ کر کے آپ سوچنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کو اس کے لیے کوئی پیراڈائم چاہیے۔ اگر آپ یہ بالکل لو کوالٹی کے پیراڈائمس کو چھوڑیں گے تو آپ کو انتہائی ہائی کوالٹی کا ایک فریم ملے گا، وہ ہے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا فریم، اور آپ کی دی ہوئی تھیوری، اور ان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہم کو ملا ہوا نظام حیات و نظام زندگی، اس کے اندر ساری کی ساری ترقیات ہیں، اور ہر اعتبار سے انڈیویجول لیول سے لے کر کے سیاست اور حکومت اور ملک و ملت تک ہر طرح کی آزادی ہم کو یہاں ملے گی، اور ساری ترقیات یہاں ملے گی۔ اس لیے اس وقت جو سب سے
بیسک نیڈ مسلمانوں کے ساتھ، اور سب سے انتہائی اہم ترین اور امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہم سب کے ساتھ، پڑھے لکھے اور بے پڑھے تمام نوجوانوں کے ساتھ، مرد و خواتین تمام کے تمام لوگوں کے ساتھ، جو بیسک نیڈ اور بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ذہنی غلامی سے باہر آئیں، تبھی جا کر کے ہم اس ملک کے اندر خود آزاد ہوں گے اور آزاد کرا سکیں گے موجودہ حالات کے اعتبار سے، موجودہ حالات کے اعتبار، اور وہ زمانہ چلا گیا ہے کہ بس صرف آزادی کے گیت گا لیں، حقائق کا سب کو اندازہ ہے اور مسائل سب کے ساتھ پیش آئے۔ اس وجہ سے موجودہ حالات میں ہمیں کیا اور کیسے رہنا اور کرنا چاہیے، اور ہمارا لائف اسٹائل کیا ہونا چاہیے، اور ہمارے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کیا ہونا چاہیے، اور دین و اسلام اور ایمان پر ہمارا بلیف سسٹم کتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور اس کو لے کر کے ہم کیسے آگے بڑھنا چاہیے۔ میرے بھائیو، جب تک ہمارے پاس یہ نہیں ہے، اگر ہم یہ آزادی کے صرف گیت گاتے رہیں اور افسانے سنتے رہیں تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے آج کا سب سے اہم سبق ہمارے اور آپ کے لیے تو بس یہ ہے کہ ہم آزاد ہیں تو اسلامی دائرے کے اندر آزاد فیل کریں۔ اگر آزاد اسلام کے اندر اپنے آپ کو آزاد فیل نہیں کریں گے تو بے شمار قسم کے کلچروں کے اندر ہم جکڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم کہاں کہاں قید و بند کی زندگی گزار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عقل سلیم اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور دین اور اسلام کے تمام نظام کو سمجھ کر کے اپنی زندگی کے اندر لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔